الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے. اور شعبان کی 26 تاریخ ہے. تین یا 4 دن کے بعد اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم اور آپ
ماہ مبارک یعنی رمضان میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ مذہب اسلام جو اس دنیا کا سب سے آخری آسمان سے نازل ہونے والا مذہب ہے، اور جس مذہب کے بارے میں خود رب العالمین نے یوں فرمایا ہے کہ اب یہ اس دنیا کا آخری آسمانی مذہب ہے جو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، یہ آخری ہے۔ اور یوں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے اسلام کو بحیثیت مذہب کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ جو مذہب اسلام ہے جس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس مذہب میں جتنی عبادتیں ہیں، یعنی جتنی شکلیں اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کی ہیں، جس کو شریعت کی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھکنا، ہر عبادت کے فرض ہونے کا یا واجب ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ جب کسی انسان پر حج کا سفر فرض ہوتا ہے تو اس کا سبب ہے بیت اللہ، دنیا کی تنہا ایک عمارت جس کے بارے میں قرآن مجید نے یوں فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر جسم میں اتنی طاقت ہے اور رزق اور مال میں اتنی وسعت ہے کہ وہاں جانے اور آنے اور رہنے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنا فرض حج کر لیا اور اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا فرض تو ادا ہو گیا، مگر ہر 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے۔ خاندان کے ایسے لوگ جن کے اوپر حج فرض تھا نہیں کر سکے، ان کی جانب سے حج بدل کر لیں۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کے ذمے حج فرض تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے خاندان کے کسی فرد نے اس کی موت کے بعد حج بدل اس کی جانب سے کیا، تو خود کرنے والے کو 7 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جس کی جانب سے کیا اس کا فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں ہر عبادت کے فرض ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ آپ نماز کو لے لیں، نماز کے فرض ہونے کے لیے جو وجہ اور سبب ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ اب ہم فی الحال
زوال کے بعد جمعے کا دن نہ ہو تو ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اگر جمعے کا دن ہو تو 2 رکعت نماز جمعے کی فرض ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ زوال کے بعد یہ جو جمعے یا ظہر کی نمازیں فرض ہوتی ہیں ہم اس وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہے، وقت ہے۔ صبح صادق ہو جائے، اذان دی جائے، اس کے بعد سے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج اتنا نیچے آ جائے کہ 2 نیزے کے مثل ہو جائے، یا پرچھائی ایک انسان کی پرچھائی ڈبل ہو جائے، 2 گنی ہو جائے، تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ نہیں آج ہم ظہر میں عصر پڑھ لیں گے اور عصر میں ظہر ادا کر لیں گے، نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤمنوں پر کتابا موقوتا ان کے وقت میں فرض ہے۔ 5ویں پارے کی آیت ہے، اکثر مساجد میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا دروازوں پر، یہ عمارت کے اوپر یا محراب کے اوپر کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کی نماز اس کے وقت میں فرض ہوگی، ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز اس کا جو اسپیسیفک ٹائم ہے، جو خاص وقت ہے اسی میں فرض ہوگی، عصر کی نماز کا جو وقت ہے اسی میں فرض ہوگی۔ آفتاب پورے دن کی مسافت طے کر کے غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد 2 یا 3 منٹ کا لحاظ کرتے ہوئے اذان پڑھی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد نماز مغرب، جیسے ہی آفتاب غروب ہوا فوراً مغرب کی نماز تمام مؤمنوں پر فرض ہو گئی۔ میں یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جیسے ہی آفتاب غروب ہوا یہ اس کی نشانی ہے کہ نماز مغرب فرض ہو چکی ہے۔ نماز مغرب ادا کر لی، آسمان پر شفق احمر کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پر سرخی آتی ہے، اس سرخی کے بعد ایک شفق ابیض آتی ہے، اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد آسمان پر ہلکی سی سفید رنگ کی روشنی ہوتی، اس کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا۔ مگر آج کل تو سائنس اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب تو بہت آسانیاں ہیں، آسمان کی جانب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے لیے وقت کا ہونا ضروری۔ زکوٰۃ پر آ جائیں آپ، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہونا ضروری، 52.5 تولہ چاندی یا تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا دونوں کی مقدار ملا کر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور کچھ کیش رقم اپنے پاس ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو، اور ان دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس نصاب، اس سلیبس تک پہنچ جائے، اور اس مال کو اپنے پاس رکھے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو تو 1 لاکھ میں 2.5% فرض ہو گیا۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، صرف 2.5 روپے، لیکن شرط کیا ہے کہ نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی اور دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نمبر 1 مال کا ہونا شرط، زیور سونے چاندی کی شکل میں ہو یا نقد رقم کی شکل میں ہو، اور دوسری چیز جب سال گزر جائے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ حالانکہ ہمارے یہاں تو ایک الگ رواج بن گیا ہے، رمضان آئے گا تو ادا کریں گے، حالانکہ صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے اللہ نے آپ کو سال کے جس دن مالک بنا دیا، اللہ نے آپ کو جس دن اتنا دے دیا کہ آپ شریعت کی نگاہ میں مالدار بن چکے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مالک یا اس کی مقدار کے برابر مالک بن چکے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے۔ عربوں میں آج تک وہ لوگ اس دن کو اپنی پرسنل ڈائری میں لکھ لیتے ہیں کہ کس دن میں شریعت کی نگاہ میں مالدار بنا۔ ایک تو ہے دنیا کی نگاہ کا مالدار، وہ حویث تو کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان سونے کے 2 باغات 2 جنگلوں کا مالک ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ پھر یہ کہے گا ایک جنگل اور مل جائے۔ یہ تو ہے دنیا کا مالدار۔ شریعت کی نگاہ میں جو مالدار ہے وہ ہیں جس کے پاس، اور اس کو بڑی اچھی طرح سے سنیں اور ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہر وہ انسان ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر چاندی کچھ کم ہو تو سونا اور چاندی دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ زمانے جو آج کل مول بھاؤ یا قیمت بازار میں زیورات کی چل رہی ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہ پہنچ رہا ہو لیکن کچھ کیش رقم بھی ہے، چاہے وہ اپنے پاس ہو یا قرض میں کسی کو دی ہو اور واپس مل جانا یقینی ہو یا بینک میں ہو، تو ہر وہ انسان شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کون نہیں ہے ایسا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس زمانے میں تو کتنی آسانیاں ہیں، جس کے پاس اتنا ہاں ہیں اللہ کے بندے کہ جن کے جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو مجبور ہیں بیچارے، زبان سے نہیں کہتے، مگر اکثریت اس زمانے میں جب بھی رمضان آتا ہے ایسوں کی ملے گی آپ کو کہ الحمدللہ ان کے نام پر زمین کا کوئی ٹکڑا بھی ہوگا، بینک میں پیسے بھی ہوں گے، مگر زبان ان کی مانگے گی۔ وہ اپنی حیت، وہ اپنا رہن اور سہن، اپنا پہناوا، اپنا لباس ایسا ظاہر کریں گے کہ نہیں یہی مجبور ہیں، اس کے ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر کسی کو تحقیق ہو، اگر کسی کو یقیناً یہ بات معلوم ہے کہ یہ انسان زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، یہ انسان شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے، اور اس کے باوجود کسی نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی فرضیت ابھی بھی سر پر رہے گی، کیونکہ زکوٰۃ تو اس کو دی جائے گی جو شریعت کی نگاہ میں غریب ہو۔ بہرحال زکوٰۃ کے لیے معلوم ہوا 2 چیزیں فرض ضروری ہیں اس کے فرضیت کے لیے، 1 سال کا گزرنا اور ایک نصاب کا اپنے پاس ہونا۔ اب اس کے بعد اور آگے چلیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان کا مہینہ ہونا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ فمن شہیدہ، بڑا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں، فمن شہیدہ، فمن تو جو کوئی، شہیدہ پالے کس کو، منکم الشہر، تم میں سے کوئی بھی اگر اس مہینے میں آ جائے، تم زندہ ہو، رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ قرآن کے الفاظ، رمضان کا مہینہ آیا، اعلان ہو گیا ہلال کمیٹی کی جانب سے کہ رمضان کے چاند کا دیدار ہو چکا ہے، دعا پڑھ لی اللہم اہلہ علینا، مکمل دعا پڑھ لی۔ اب رمضان جب صبح صادق سے پہلے سحری کرنا ضروری، اور اس کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے۔
اگر کوئی نہیں رکھتا گنہگار ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان کے مہینہ ہونا ضروری ہے۔ اب آنے والا ہے مہمان اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اور اتنی بہاریں آئیں گی اور اللہ کی رحمتیں اتنی ہوں گی کہ کوئی نہ لے تو وہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، وہ اللہ سے نہ مانگے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ورنہ ایک ایسا مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر کی ایک نماز آپ نے ادا کی، اب اس کا ثواب 70 ظہر کی فرض نمازوں کا ملے گا۔ زکوٰۃ کا کسی کا نصاب رمضان کا ادا کر دیا، 70 کے برابر ملے گا۔ اتنا اللہ کی جانب سے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن چونکہ 2 یا 3 دن ہیں تو اس سلسلے میں کچھ باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نمبر 1 تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن نے یوں کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جب بھی رمضان آئے گا تو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اور قرآن نے ساتھ میں ایک چیز اور 2 چیزیں ذکر کی اس آیت میں۔ نمبر 1 یہ نہ سمجھنا کہ تم پہلی مخلوق ہو اس آسمان اور زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کے جو پہلے ہو کہ جن پر روزے فرض کیے گئے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں جن پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو گھبرانا مت۔ ہاں، مقصد ہمارا روزوں کی فرضیت کے ذریعے سے یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے جسم کے اندر جو دل ہے اس کے اندر ہمارا خوف، ہمارا ڈر، ہمارا خیال اور ہمارا تقوی پیدا ہو جائے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج 26 تاریخ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آئے گا تو شریعت نے یہ کہا کہ روزے فرض ہیں، سوائے 2 لوگوں کے۔ خوب غور سے سن لیں، یہ باتیں آپ کو رمضان کے مہینے میں بڑی کام آنے والی۔ 2 لوگوں کے، پہلے فرمایا ایاما معدودات، چند دن ہیں، مطلب یا تو پورا 1 مہینہ 30 دن کا ہوگا یا 20 پر 9 دن ہوں گے۔ ایام معدودات، بس۔ اب فرمایا سب کو رکھنے، مگر فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی بیمار ہو۔ اب یہاں رک کر کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب عرض کرنی ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے، طلباء کے SSLC کے ایگزامز بھی شروع ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ فرسٹ PU کے ایگزام یا تو ختم ہو گئے ہیں یا چل رہے ہیں، سیکنڈ PU کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، یہ دیگر جو بھی امتحانات ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب بیمار کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو بیماری کی ڈیفینیشنز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو ہمارے معاشرے اور محلوں میں اور شہر میں مشہور ہو گیا، پہلے وہ سن لیں۔ ہمارے یہاں تو کان کا درد والا بھی بیمار کہا جاتا ہے۔ 2 چھینک اگر صبح سحری میں آ گئی کسی بنیاد پر کہ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈک تھی، اس کو بھی بیمار تصور کر لیتے ہیں گھر والے۔ اور اگر ذرا کوئی دانت میں درد ہو جائے تو وہ بھی بیمار ہے، ذرا چلتے ہوئے پاؤں ذرا مڑ جائے تو وہ بھی بیمار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے بیماری کا درجہ دے دیا اور زبردستی بیمار بنا لیا۔ میرے بھائی، یہ کوئی بیماری نہیں۔ بیماری وہ ہے جس بیماری میں یا آپ ہیں اور اس بیماری کا ماہر
اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر تم روزہ رکھو گے، اگر تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہو گے، پانی کا قطرہ بھی تمہارے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یہ جان کو خطرہ ہو جائے گا، یہ بیماری ہے اور یہ بیمار ہے۔ کان کے درد والا بیمار نہیں کہلاتا، سردی ہو جائے تو یہ بیمار نہیں کہلاتا، ہاں ہلکی پھلکی آزمائش ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو انسانی زندگی کا ناتصور کیا ہوگا؟ پھر تو ہم فرشتے ہوئے کہ نہیں، درد بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ آنکھ میں، نہ کان میں، نہ ہاتھ میں، نہ پاؤں میں، نہ پیٹ میں، نہ سر میں۔ یہی تو انسانی زندگی ہے۔ اور یہ مختلف پرزوں کا ایک مجسمہ ہے انسانی جسم۔ موسم کا فرق بھی پڑتا ہے، ہواؤں کا فرق بھی پڑتا ہے، سورج کے اندر اگر تیزی آ جائے تب بھی جسم جلتا ہے، اگر ٹھنڈک زیادہ ہو جائے تب بھی جسم اس کے اثر کو لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، بیماری کی یہ ڈیفینیشن بنا لینا اور یہ تصور کر لینا، نہیں آج ذرا سر میں درد ہے، ذرا جسم میں تھکاوٹ ہے تو روزہ چھوڑ دیں گے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور وہ طلباء اور وہ طالبات اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے امتحانات اب آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو اب لکھ رہے ہیں یا لکھنے والے ہیں، اگر آپ نے کہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور خود ساختہ مفکرین، خود ساختہ اپنی جانب سے مذہب اسلام کا ایک نیا تصور پیش کرنے والے آپ کو سینکڑوں ملیں گے، بلکہ حیرت ہے ملیں گے نہیں بلکہ ہیں جو نہ جانے کہاں سے مسئلہ بنا کر لائے کہ کالج کا کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کے سامنے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کا کوئی ایگزام آ جائے تو وہ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ کہاں سے جائز؟ کون سی مجبوری؟ کون سا مسئلہ؟ کوئی سا نہیں۔ آرام سے روزہ رکھ کر امتحانات دیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، دوسرا جو قرآن نے ذکر کیا کہ اگر تم مسافر ہو، او علی سفر، اگر تم مسافر ہو، اور سفر بھی بنگلور والا نہیں، 10 یا 20 کلومیٹر والا نہیں، بلکہ شریعت کی نگاہ میں 79 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ایک انسان شرعی مسافر بنتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے تھوڑا، کم از کم منیمم 78 کلومیٹر تو ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر شریعت کی نگاہ میں شرعی مسافر بنیں گے۔ 20 کلومیٹر کو گئے نہیں، آج ذرا لوگ مشورہ خود کر لیتے ہیں، کل رمضان روزہ چھوڑ دیں گے، کہیں سامان یا تیجے، کیونکہ تاجر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، وہاں سامان پہنچانے ڈیلیور کرنے جانا۔ کیوں؟ جو قرآن نے اور شریعت نے بتلایا کہ یہ ہے روزے کی ڈیفینیشن، تم یہاں جا کر شرعی اعتبار سے مسافر بنو گے، اور مسافر کے لیے احناف کے یہاں، ہمارے یہاں روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ 200 کلومیٹر کا سفر ہے، سخت گرمی ہے، دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، حلق سوکھ رہا، نہیں ہم تو روزہ رکھ۔ کیوں؟ جب شریعت نے ایک نعمت مجھے اور آپ کو دی کہ تم بیمار ہو جاؤ، بیماری کے بڑھنے کا، جان کا مسئلہ آ جائے، یا تم اتنا سفر طے کر لو، اب تم شریعت کی نگاہ مسافر بن گئے ہو تو چھوڑ دو روزہ۔ دونوں طرح کے انسان غلط ہیں، یاد رکھیں۔ ایک وہ جو بیمار نہ ہوں تو روزہ چھوڑیں، مسافر نہ ہوں تو روزہ چھوڑیں، اور دوسرے وہ جو مسافر ہوں تو بھی روزہ رکھیں، بیمار ہوں تو بھی روزہ رکھیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، میانہ روی۔ اسلام تو بڑا آسان ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ سر پر رکھ لیا، بہت آسان ہے۔ شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہیں، آپ کا طبیب، حکیم، ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھیں۔ اور آج کل تو الحمدللہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے
کہ ڈاکٹرز بول دیتے ہیں، اسکیننگ مشینز ایسے ہیں کہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، وہ مریض کو بول دیتے ہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے اپنی زندگی کو جب تک تم اس بیماری میں ہو لے کر کے چلنا ہے۔ تو اگر میرے بھائی بیمار ہیں حقیقتاً واقعتاً تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کے لیے روزہ چھوڑنے کی عادت نہ بنایا کریں۔ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں، برا نہ مانے مگر حقیقت ہے، اور اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی تاجر ہے، کوئی کام کرنے والے ہیں، تو ہمارے یہاں کا تصور کیا بنا ہے کہ جمعے کا دن آئے گا تو رکھ لیں گے اور عام دنوں کا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ روزہ تو جمعے کا بھی برابر عام دنوں کا بھی برابر ہے۔ کیا جمعے کا رکھ لینے سے وہ بقیہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا، ان کو بھی رکھنا ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ تو شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے، جب تک جسم کو عادت نہیں پڑتی تب تک بڑا مشکل لگتا ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو خدا کی قسم روزہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر مجبوری میں ایک اللہ کا نیک تقوی پرہیزگاری والا بندہ اگر وہ بیمار ہو جائے اور روزہ اس کا چھوٹ جائے، وہ نہ رکھ سکے، تو وہ اپنے آپ کو بہت گلٹی اور شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ کیسا ہو گیا، بیمار ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اپنے آپ کو عادت ڈالیں، نہیں چھوٹا سا کوئی بہانہ آیا، کہیں جانا پڑ گیا، روزہ چھوڑ دیا، کان میں درد ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، ہاتھ میں ذرا درد ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا۔ یہ روزہ چھوڑنے کے لیے اسباب نہیں ہیں جو ہم نے اپنے یہاں بنا لیے ہیں کہ نہیں ذرا بنگلور جانا ہے، اور ہمارے یہاں کا یہ تصور ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، انشاءاللہ بات تفصیل سے رمضان کے مہینے میں آئے گی، ہونا تو یہ چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے عید ہے اور فرمایا گیا خوب خوشی مناؤ حد کے اندر رہتے ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسپیسیفک ایک دن، خاص ایک دن طے کیا جاتا ہے کہ پوری فیملی ایک کار میں ہم سب بنگلور جائیں گے، وہاں سے اپنی خریداری کر کے لے کے آئیں گے، اور پوری فیملی میں سے تمام پر روزہ فرض ہوتا ہے، ایک بھی نہیں رکھتا۔ کاہے کی عید، کاہے کی خوشیاں، کس چیز کی خوشیاں؟ عید منانے کا حق تو اس کو ہے جس نے اللہ کے لیے اس مہینے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کہ مولا آپ نے کہا بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، آپ نے کہا پانی فریج میں رکھا ہوگا اور دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، سورج پورے اپنے شباب پر ہوگا، نہیں پیوں گا، کیوں؟ آپ کا حکم ہے، نہیں جاؤں گا قریب۔ میرا غیر مسلم سامنے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہوگا، نہیں جاؤں گا، شیطان پر، کیوں؟ آپ کا حکم ہے، اور آپ کے حکم پر جان بھی اور مال بھی قربان۔ یہ کیسا رمضان کہ جو ہماری شاپنگز کی نظر ہو جائے، کپڑوں کی خریداری کی نظر ہو جائے اور عادت نہ بنائی جائے۔ میرے بھائی یہ کوئی رمضان نہیں ہے، یہ تو ہم نے پکنک کا مہینہ بنا لیا۔ پوری فیملیز، پورے خاندان کاروں میں بھر کر جا رہے ہیں، اور نہیں بھی جاتے، نہیں ایم جی روڈ جانا ہے، فلاں جگہ جانا، ایک کا بھی روزہ نہیں۔ کیا فائدہ؟ کس منہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس منہ سے دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں حق نہیں ہے دعویٰ کرنے کا جہاں جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہو۔ مجبوری ایک الگ ہے۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا، چھٹے پارے کے پہلے رکوع کی شاید تیسری آیت کا آخری ٹکڑا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ مجبوری آ جائے، عبادت کوئی بھی ہو، شریعت مجبوری کو سمجھتی، اور یہ مجبوریاں ہیں۔ یہ تو میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، نمبر ایک تو شریعت کے احکام کا مذاق، اوپر سے جب شاپنگ کرنے جائیں تو گاڑیوں کے قریب میں کھڑے ہو کر کھانا۔ ہم تو کبھی کبھی سوچتے کس منہ سے کھا لیتے ہیں لوگ برسرے بازار کھڑے ہو کر، اور کس منہ سے کہتے ہیں وہ خریداری کرنے کے بعد کہ نہیں ہم ان کپڑوں میں عید بنائیں گے۔ کس منہ سے؟ ایک مہینہ آتا ہے اس کی ہم قدر نہیں کر پا رہے۔
حالانکہ ایک جانب حقیقت یہ ہے کہ موت کا خود شاپنگ کرنے والے کو بھروسہ نہیں ہے، کب ملک الموت آ کر سلام و کلام کر لیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ خود ہم آپ سے ادب درخواست کہ ایک مرتبہ اپنے محلے کا جائزہ لیں، کتنے تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال شریک تھے، کتنے تھے چلے گئے، ان کو خود بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا ہم چلے جائیں گے، انہوں نے خود، ان کی ماؤں نے، ان کے والدین نے، ان کے بچوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ کا بلاوا آ جائے گا، چلے گئے۔ اور کسی کو وارننگ نہیں آتی، ملک الموت کہنے نہیں آتے میں آپ کے گھر کلاؤں گا، نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے جن سے درخواست کر کے اجازت لی گئی کہ اللہ کے نبی ملک الموت حاضر ہے، اجازت چاہتے ہیں، کسی کو نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، 18ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت فرمایا جب وقت آ جاتا ہے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، ختم، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جتنا دیا گیا اتنا طے ہے۔ اور قرآن مجید کا 5واں پارہ تو یہاں تک کہتا ہے تمہارے ذہن میں خیال یہ ہے کہ نہیں 70 سال جیوں گا، میں جوان ہوں، میں 40 سال جیوں گا، میں جا رہا ہوں روزہ چھوڑ کر بازار میں کپڑے خریدنے کے لیے، تو 5ویں پارے کی آیت کو اٹھائیں، شاید 7واں یا 8واں رکوع ہے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں رہو گے موت تمہارے پاس آئے گی، اینما تکونوا، کہیں بھی رہو تم۔ اور یوں کا فرمایا انسان اگر تو یہ سوچتا ہے کہ قلعوں کے دروازوں میں مضبوط مکان میں بند ہو جاؤں گا، وَلَوْ تَكُونُوا فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط سے مضبوط جگہ میں تو اپنے آپ کو چھپائے گا، موت کا فرشتہ وہاں بھی روح نکالے گا۔ ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد میں زندہ نہ رہوں، ہو سکتا ہے 2 لمحات بعد جان نکل جائے، اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ پھر جب اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور پانی کے بلبلے کی طرح ہے تو ہم کس چیز پر بھروسہ کر کر رمضان میں یہ اعمال کرتے ہیں؟ میرے بھائی، استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے، اس کے لمحے لمحے کو وصول کریں، اس کے سیکنڈ سیکنڈ کا احترام کریں، وہاں تو فرائض کا اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو عرض کرنی ہے، نمبر 1 تو یہ کہ روزہ چھوڑنے کی جو عادت بنائی ہے وہ ختم کریں۔ دوسری چیز کہ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ ہمارے شہر میں خوب ہوتا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ غربا کا خیال رکھیں، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اس مالک کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہونے کے بعد، ملینر اور بلینر ہونے کے بعد ہم یہ سوچنے لگے نہیں میں نے محنت کی تھی، آپ نے محنت، دینے والا کون ہے؟ وہ چاہے تو لمحے کے لمحے میں غریب بنا دے، وہ چاہے تو لمحے کے لمحے میں جھولی ہاتھ میں آ جائے۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ اپنے افطار کے دسترخوان کو سجاتے ہیں، اللہ کے لیے انتظار نہ کیا کریں آخری عشرے کا، خدا کے لیے انتظار نہ کیا کریں آخری عشرے کا۔ آپ کے خاندان میں کوئی ہے تو پہلا اس کا حق، محلے میں دوست و احباب میں کوئی ہے تو پہلا اس کا حق۔ کٹ بنائیں، راشن کی کتنا؟ 1500 2000، اور کٹ بنانے کے بعد اللہ کے لیے کسی غریب کو کیمرے پر ذلیل نہ کیا کریں، خدا کے لیے کسی غریب کو کیمرے پر ذلیل نہ کیا کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جتنے لوگ اس تصویر کو دیکھتے ہیں اتنی موت وہ مرتا ہے انسان۔ 1000-1200 کی کٹ بنائی، نہیں لائن لگاؤ آپ۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لائن لگانے کے بعد ویڈیوگرافی کر کے ڈالی جاتی، یہ کیا ہے؟ یہ عزت دی جا رہی ہے، یہ ذلت۔ اس کی عزت کا جنازہ آپ نے کتنی مرتبہ نکالا اس کو شیئر کرنے کے بعد؟
خرچ کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھا ہاتھ خرچ کرتا ہے، اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ چپ چاپ کٹ بنائیں، کچھ تنہا کچھ دوست مل کر کرنا چاہیں کریں اس کام کو، آخری عشرے کا انتظار نہ کریں۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ خالی رمضان مالداروں کے لیے آتا ہے؟ کیا غربا پر فرض نہیں ہوتا؟ ان کے یہاں بھی تو سحری ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی تو افطار ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی تو سحری کا کھانا بنتا ہے، کیوں نہ وہ بھی اس بار شاندار سحری کے کھانے بنائیں، کیوں نہ وہ بھی بہترین افطار کریں، کیوں نہ ان کے دسترخوان پر بھی پھل ہوں، کھجور ہوں، شاندار طریقے سے افطار کا انتظام ہو، کیوں نہ ایسا ہو جائے آخری عشرے کا۔ ہاں عید کی کٹ بھی بنائیں، اس کے راشن کا انتظام بھی کریں، مگر اللہ کے لیے رمضان غریبوں کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کرنے میں خدا کے لیے کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں۔ فوٹو پکڑنا اور ان کو اس طرح پھیلانا آپ کو کرنا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ کریں، سکون اطمینان کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، کل قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو سنیں جو اللہ کے بندے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے خرچ کریں، 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، 7 لوگوں کو۔ اب وہ حدیث شریف بہت لمبی ہے، ان میں سے ایک انسان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات کی تنہائی میں جا کر ایسا خرچ کرتا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ نے دے دیا تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ سورج اتنا قریب ہوگا، ہر انسان پسینے میں ہوگا، ہر انسان، اور اگر پسینے میں بھی نہیں ہوگا اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر وہ یہ التجا کرے گا اللہ سورج کو دور کر دے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کہیں گے میرے فلاں بندے کو بلا، میرے عرش کے سائے کے نیچے اس کو لے کر آؤ۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ اللہ کا وہ ہوگا جو تنہائی میں خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے کسی غریب کا، بیوہ کا، یتیم کا خیال رکھے، چپ چاپ، کوئی فوٹو نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ یہاں تک تو ہم تو آپ سے درخواست کریں گے اپنے دوست کو بھی نہ سنائیں، کر دیا بس، اللہ تیرے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے، جس کو دیا ہے وہ جانتا ہے، بس مجھے تجھ سے چاہیے، دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس چیز کا خیال رکھیں اور شروع میں اس چیز کو کر لیں۔ 3 یا 4 دن باقی ہیں، آخری عشرے میں بنائیں تو عید کی کٹ بنائیں، کپڑے دلائیں یتیموں کو، بیواؤں کو۔ اور میرے بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں خرچ نہ کرنے کے بہانے پر، نہیں مولوی صاحب بس اپنے لیے ہے اتنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جس کو کفاعت کے برابر مل جائے، کفاعت کا مطلب 3 وقت کا کھانا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، رہنے کا گھر، تن پر ڈالنے کے لیے کپڑے مل گئے، اس سے زیادہ بہترین انسان دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور ہمارے یہاں جب تک مکان کروڑوں کا نہ ہو، نیچے گاڑی لاکھوں کی نہ ہو، اکاؤنٹ میں بینک بیلنس لاکھوں کے اوپر نہ ہو، تو اپنے آپ کو مالدار ہی نہیں سمجھتا۔ اسی بنیاد پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جھٹکا دیتے ہیں نقصانات کا، ورنہ تو قرآن نے کیا کہا، تمہیں مل گیا، تم تقسیم کر کر اپنے بھائی کو اپنی خوشی میں شامل کر سکتے ہو، تو لئن شکرتم لازیدنکم، یہی تو نعمت کا شکریہ ہے، یہی تو شکر ہے اس مال کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، کہ جب ہم اپنے پڑوسی کو، خاندان کے بھائی یا بہن کو یا اپنے دوست کو بغیر کسی کو بتائے اس میں شامل کریں۔ میرے بھائی یہ استقبال رمضان کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم تمام کو ان باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔